السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور پیارے ساتھیوں، آج ہم ایک نئے آرٹیکل کا ترجمہ کریں گے۔ یہ نیا الرائد کا نیا شمارہ ہے، اسی میں سے ایک مضمون ہے مفہوم العبادہ فی الاذہان اليوم۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر ہو سکے تو پورا کریں گے ورنہ آدھا کریں گے۔ دیکھیں، مفہوم العبادہ من عبادت کا مفہوم، فی الاذہان من ذہنوں میں، الیوم من آج، من آج کے ذہنوں میں، یہ آج کل کے لوگوں میں عبادت کا مفہوم۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی اگر نماز پڑھتا ہے تو بولتا ہے کہ چلیے وہ عبادت کرتا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو سمجھتا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے، یعنی یہ عبادت ہے، جبکہ عبادت کا مفہوم یا دائرہ بہت وسیع ہے اسلام میں۔ ہر وہ عمل جس سے نیکی ملے، اللہ خوش ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دیکھیے، الخطأ الذي نقع فيه منذ فترة طويلة هو أننا نعيش بدون هدف۔ تو وہ غلطی جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں لمبی مدت سے، وہ یہ ہے کہ ہم جی رہے ہیں بغیر ہدف کے، بغیر مقصد کے، وہ بدون تخطیط اور بغیر پلاننگ کے، ٹھیک ہے، وہ بدون اعداد للایام المقبلہ، اور بغیر تیاری کے آنے والے دنوں کے لیے، ٹھیک ہے، آنے والے زمانے کے لیے بغیر تیاری کے ہم جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان۔ جبکہ دوسری قوم دیکھیے، یہودی بہت پلاننگ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ جیتی ہے وہ قوم۔ اسی طرح آج کل دوسری قوم میں بھی دیکھیے، ایک طرح سے اس کے قومی شعور آ گیا اور ایک پلاننگ کے ساتھ وہ چل رہا کہ ہم اگلے سال یہ کریں گے، 10 سال بعد یہ، 5 سال بعد یہاں پہنچیں گے، 10 سال بعد یہاں پہنچیں گے۔ اچھا، لا یہمنا الا ان ناکل ونشرب، ہمیں صرف یہی غرض رہتا ہے کہ ہم کھائے اور پیے، ونلبس ونتجول، پہنے اور گھومیں، نستمتع بهذه الحیاة التي هي ثوان وساعات تنقضی بسرعة، اور ہم مزہ اٹھائے، لطف اٹھائے اس زندگی سے جو کہ منٹس ہے اور کچھ گھنٹے ہیں جو جلدی ہی گزر جائیں گے۔ تقربنا الی اجل مسمى، اور ہمیں قریب کر دے گا موت کے پاس، ٹھیک ہے، اجل مسلم نے متعین وقت یعنی موت۔ اب دیکھیں، ان تحدید الهدف هو اول خطوة للتقدم الى الامام، مقصد کی تعین پہلا قدم ہے، پہلا اسٹیپ ہے آگے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَأَوَّلُ دَرْجٍ لِسُلَّمِ الرُّقِيِّ وَالْأُصُولِ إِلَى الرِّفْعَةِ، اور پہلا کیا کہتے ہیں، یہ زینہ ہے، ٹھیک ہے، زینہ نہیں بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، پہلی سیڑھی ہے، سلم الرقی، ترقی کی سیڑھی کے لیے، یعنی زینہ کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کئی کھانا مل کے جو ہے ایک اسٹیپ ہوتا ہے تو اسی کو درج بولتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، زینے کا پہلا اسٹیپ ہے لسلم الرقی، ترقی کے زینہ کے لیے، والاصول الی الرفعہ، اور بلندی کی تک پہنچنے کے لیے۔ اذا لم يتضح الهدف لم تتضح الخطى الموصلة الى ذلك الهدف، کہتے جب مقصد واضح نہیں ہوتا ہے تو وہ اسٹیپس، وہ قدم جو پہنچائیں گے اس مقصد تک، وہ بھی واضح نہیں ہوتا ہے۔ فما هو الهدف الذي ينبغي ان نحققه في هذه الايام، تو کون سا ہدف ہے جسے مناسب ہے کہ ہم پورا کریں ان دنوں میں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں۔ وما هو المطلوب منا في هذه الفترة، اور اس فترہ میں یعنی اس زمانے میں ہم سے کیا مطلوب ہے۔ الا وهو بعث الحیاة من جدید في هذه الامة، تو وہ کیا ہے، ہم سے جو مطلوب ہے، پہلا ہدف ہے جسے ہم پورا کریں، وہ یہ ہے
کہ ہم جان پھونکیں، روح پھونکیں نئے سرے سے اس امت کے اندر، یعنی اس کو امت کے اندر ہم نئے سرے سے جان ڈالیں، یہی پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ وہ استعادت مکان حت الاولی التی فقدتها، اور ہم کے اس پہلا رتبے کو، پوزیشن کو، مکان کو واپس کرے جو وہ کھو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تشعر بفقدانها، اور وہ کیا کرتی ہیں اس کے اور ولا تشعر، اور وہ احساس نہیں کرتی ہے اس کے کیا کرنے کا، کھونے پر۔ ولا یخطر لها ببال، اور نہ اس کے دل میں گزرتا ہے یہ بات، ما کان لها من عز و شرف، جو کچھ اس کے یعنی اسے حاصل تھی عزت و شرف اور کیا کہتے ہیں شرافت، و سولت جولہ، اور سکہ و دبدبہ، و ریادت فی الایام الماضیہ، اور قیادت لیڈرشپ گزشتہ زمانوں میں، ٹھیک ہے۔ ہینا کانت تو ادی واجبہ، جس وقت وہ اپنی فرائض ادا کرتی تھی، یعنی امت مسلمہ کی بات کر رہی ہے مسلمان، و تحقق ہدف، اور اپنے ٹارگٹ پورا کرتی تھی۔ ولا تعیش الا لربها وفقا لأوامرہ، اور اپنے رب کے لیے ہی جیتی تھی، ان کے احکام کے مطابق، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پہلا مقصد کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم امت کے اندر نئی جان پھونکیں، اور کیا کریں گے، اس پوزیشن کو لانے کی کوشش کریں گے جو کھو چکی ہے، جس کا اسے احساس بھی نہیں کھونے کا، اس کے دل میں بھی نہیں گزر رہا کہ کیا عزت تھی، کیا شرافت تھی، کیا کیا کہتے سکہ و دبدبہ تھا، اور انہیں قیادت حاصل تھی، پوری دنیا اس کے انڈر میں ایک طرح سے جی رہی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے یہ مسلم جو خلافت سے گزرے ہیں اس کے انڈر رہا کرتے تھے۔ یقول الاستاذ محمد قطب رحمہ اللہ، استاذ محمد قطب رحمہ اللہ کہتے ہیں، لقد غفلت هذه الامة قرنا او قرنین او ثلاثه قرن، یہ امت غافل رہی ایک صدی یا 2 صدی یا 3 صدی، قل ما شئت، جتنا چاہو کہو، غفلت ان مقتضیات دینها، وہ غافل رہی اپنے دین کے تقاضوں سے، وتغیرت مفاہیم الدین فی حصها بدءا من کلمۃ لا الہ الا اللہ، اور ان کے دین کا مفہوم جو ہے، دین کا مفہوم بدل گیا اس کے احساس میں، جو کہ شروع ہوتا ہے کس سے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے، ومروراً بکل المفاہیم الاساسیہ، اور جاتا ہے ان تمام بنیادی کیا کہتے ہیں مفہوم کے ساتھ اس دین کے اندر، حتی تغیر مفہوم العبادہ فی الاذہان، یہاں تک کہ ذہنوں میں عبادت کا مفہوم ہی بدل گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان مفہوم العبادہ فی الاجیال المتاخرہ قد انحصر فی شعائر التعبدیہ، عبادت کا جو مفہوم ہے یعنی پچھلے نسلوں میں وہ منحصر ہو گیا تعبدی شاعر میں، ثم عادہ، پھر لوٹ آیا، فانحصر مرۃ اخری، پھر 2 مرتبہ منحصر ہو گیا، محدود ہو گیا، فصار عادۃ عالیۃ للشاعر تعبدیہ، تو تعبدی شاعر کے لیے ایک مشینی آلہ بن گیا، مطلب ہے کہ عبادت کا مفہوم دھیرے دھیرے پچھلے نسلوں میں کیا ہو گیا، تنگ ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ صرف نماز پڑھیں گے یا زکوٰۃ دیں گے اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ کان مفہوم العبادہ فی اذہان الاجیال الاولی یختلف عن مفہوم العبادہ فی اذہان الاجیال المتاخرہ، بہت اچھا جملہ، دیکھیں عبادت کا مفہوم پہلی نسلوں کے ذہنوں میں مختلف تھا، ٹھیک ہے، جو کچھ عبادت کا مفہوم ہے متاخر یا پچھلے نسلوں کے ذہنوں میں، یعنی پچھلی نسلوں کے ذہنوں میں جو عبادت کا مفہوم تھا اس سے مختلف تھا پہلی نسل کے ذہنوں میں، ٹھیک ہے۔ کانا مفہوم العبادہ فیما مضی من الزمن یشمل کل نشاط للانسان کل عمل یقوم به فی حیاتہ،
कहते हैं इबादत का मफ़हूम पिछले ज़माने में हर उस चीज़ को शामिल था जो इंसान का एक्टिविटी और क्या कहते हैं सरगर्मी थी, और हर वो काम जिसे वो अंजाम देता था अपनी ज़िंदगी में, और हर वो पेशा जिसे वो अपनाता था अपने लिए। फ़न्नियत वल हिस्बत वल इल्तिज़ाम बिश्शरिया इल्लती तजअलु कुल्ल अमलिन यक़ूमु बिही इबादतन युज्ज़ा बिहा। कहते नियत और एहतिसाब और शरीयत का इल्तिज़ाम यही चीज़ थी जो करता था, जो कुछ तो बनाता था, हर वो अमल जो करता था क्या बनाता था, ये इबादतन, ऐसी इबादत जिसका बदला उसे मिलता। अलैसल मुअल्लिमु फी तालीमिही आबिद, क्या मुअल्लिम अपनी तालीम में तदरीस में आबिद नहीं होता, आबिद नहीं है। अलैसा तालिबु फी तअल्लुमि मुतअब्बिदन, क्या तालिब इल्म अपने ताल्लुम में मुतअब्बिद नहीं है, यानी इबादत करने वाला नहीं है। भला क्यों नहीं, बेशर्त अन यकून मुल्तज़िमन बि अवामिरिल्लाह अज़्ज़ा वजल, सिर्फ शर्त ये है कि वो अल्लाह के अहकाम का इल्तिज़ाम करे, उसको माने। व युअद्दी मा अलैहि मिनल हुकूक, जो उस पर हुकूक है उसको अदा करे। वलम युक़स्सिर फ़ीमा कुल्लिफ़ बिही मिनल अमल, और वो कोताही ना करे जो कुछ उसको मुकल्लफ बनाया गया अमल में से, यानी जो अमल जिस काम का उसे मुकल्लफ बनाया गया उसमें कोताही ना करे। बस क्या है, वो आबिद है, ठीक है। यानी मुअल्लिम भी आबिद है, तालिब इल्म भी आबिद है, ताजिर भी आबिद है, बशर्ते कि वो अपने हुकूक को और वाजिबात को अदा करते रहे। ठीक है, तो चलिए इतना ही इक्तफ़ा करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा जिसमें बकिया हिस्सा का तर्जुमा किया जाएगा।